بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں معلومات کو دو اینگل سے۔ ایک وہ اینگل جو ہمیں دے رہے ہیں ہمارے مذاہب، اور ایک وہ زاویہ جو ہمیں یعنی انسان کو اپنی برس ہا برس کی جستجو سے، محنت سے اور تحقیق سے میسر آیا۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا قیامت کی نشانیوں پہ، اور ظاہر ہے کہ جب بات ہوتی ہے قیامت کی نشانیوں کی تو یہ ڈسکشن مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم قیامت کی ان علامات کبریٰ کا ذکر نہ کریں کہ جن کے حوالے سے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ضرور موجود ہے، اور وہ تین بنیادی معاملات محور ہے جن کا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے، ظہور دجال سے، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں واپس آنے سے۔ ہم اپنے آج کے شو میں اور اپنے اگلے ہفتے نشر ہونے والے شو میں ان تینوں معاملات کو ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور ان تمام واقعات میں، ان تمام معاملات میں کیا ربط ہے، کیا مطابقت ہے۔ گفتگو کریں گے اس موضوع پہ۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر منیر حسن صاحب، ایکس وائس چانسلر ہیں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے، اور ممتاز اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں۔ اوریجنل ریسرچ آپ کی موجود ہیں، قرآن اور سائنس کے حوالے سے کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، این ایمیننٹ ریلیجس اسکالر۔ آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں آل سندھ ذاکرین فیڈریشن کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل احمد صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، 12 PhDs کے اتالیق ہیں اس ملک میں، اور ایکس ڈائریکٹر ہیں شیخ زید اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیپٹن شفیق قادری صاحب، آپ بھی اسکالر ہیں اور کنٹمپریری ریلیجنز پہ اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ عاصم معین صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، کمپیریٹیو ریلیجنز کے ماسٹرز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں۔ آئی ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام مہدی علیہ السلام، کیا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے آپ کا اسلام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے موجود ہیں اور مستند احادیث بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے میرا ہم نام ہوگا، یعنی جو نام میرا ہے، میرے والد کا ہے اور میری والدہ کا ہے، وہ ہمارے خاندان ہماری نسل سے ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ نام ان کا یہ ہوگا۔ تو مہدی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، ٹھیک ہے، اور راہ راست پر ہو، ہدایت دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس میں موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو بات سامنے آتی ہے، جب قرب قیامت کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور مکے کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے کے بعد پھر یہ روانہ ہوں گے شام اور عراق کی طرف، اور شام کی مسجد میں آپ امامت کی تیاری کریں گے، نماز کی۔ یہ بعض مفسرین نے احادیث میں ظہر عصر کی نماز کا لفظ آیا ہے، اچھا بعض ٹھیک ہے، یہ ان ڈیٹیلز میں تو ہم یہ جائیں بعد گے، میں چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ظہور جو ہے احادیث سے ثابت اور مستند ہے۔ مستند ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، سر چونکہ یہاں پہ ذرا سا
جو اہل تشیع ہیں ان کا تھوڑا سا کانسیپٹ میں فرق ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے فقہ کے لیے واضح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہمارے ہاں بھی مستند ترین کتابوں میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق احادیث جو ہے موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو سب سے زیادہ مستند ترین حدیث ہے وہ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، جو فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں دیگر خوشخبریوں کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دی گئی تھی کہ آپ کی نسل میں سے ایک امام ہوگا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ٹھیک۔ آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ ہمارے 11ویں امام ہیں، ان کی نسل میں سے آپ ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد امام جو ہے 5 سال کے بعد جو ہے وہ غیبت صغرا میں جو ہے وہ چلے گئے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد سے غیبت صغرا کے بعد نائبین سے ان کے روابط رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب غیبت کبرا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ، یہ بنیادی جی concept ہے۔ بنیادی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، ہم چاہیں گے کہ کیونکہ ظاہر ہے سائنس آف قیامہ کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ویڈیو آپ دیکھیے جس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ قیامت، کیونکہ بنیادی ہمارا جو موضوع ہے وہ قیامت ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم قیامت کے ان آخری نشانیوں پہ غور کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں، آنے والے پروگرام میں۔ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جن کو یہاں آپ اس ویڈیو میں الفاظ کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ تصاویر بھی دیکھیں گے۔ دنیا میں جنگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، قومیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گی، تو ظاہر ہے اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اپنی ریسنٹ ہسٹری میں، خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں نظر آ رہا ہے۔ خوریزی میں اضافہ ہوگا، جس کے بھی ہم عینی شاہد ہیں۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کریٹ کیے جائیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ کہ ان تمام باتوں میں کامن بات کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں ناظرین تو یہ سب کچھ آپ کو اس خطے میں ہوتا نظر آ رہا ہے جس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ شراب کا استعمال بڑھ جائے گا، زلزلے حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، وقت اس رفتار سے گزرنے لگے گا کہ وقت کے گزرنے کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ کچھ ایسی نشانیاں جو شاید ابھی ظاہر نہ ہوئی ہیں لیکن نظر آئیں گی۔ حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اینٹی کرائسٹ دجال ظاہر ہوگا، اور خوریزی اپنے انتہا پہ پہنچ جائے گی۔ جنگیں ہوں گی مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، کرسچنز کے درمیان، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ ایک وقت اس کے بعد یہ دنیا امن و آتشی کا دیکھے گی، اور اس کے بعد معاشرہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورج اپنے عمومی مقام سے نکلنے کے بجائے اب مغرب سے نکلے گا۔ ایک ہوا آئے گی کہ جو اہل ایمان کی روح قبض کر لے گی، اور بالآخر اس دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، اور بالآخر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس کی پہلی صدا پر تمام لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے، اور اس کی دوسری صدا پر سب لوگ دوبارہ بیدار ہو جائیں گے، اور حساب کتاب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ نشانیاں آپ نے قیامت کی دیکھی،
اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں اور اگلے پروگرام میں جو اس میں سے 3 میجر باتیں ہیں، یعنی ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے.